بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلی نشست کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ دل کی بیماری، اس کی کساوت اور اس کی مرض کے بارے میں، اور پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا اس کا حل کیا ہے، اس بیماری کا جب دل بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے۔ جب دل بیمار ہو جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، خواہشات کی یہ پیروی کرنے لگے، جب یہ سخت ہو جائے، اس کے اندر گند اور غلاظت آ جائے، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل جو اس کا یوں کہہ لیجئے جو اس کی میڈیسن ہے، اس کا علاج ہے، اس کے لیے جو نسخہ ہے، وہ ایک نسخہ ذکر الہی ہے، اور جس پر ہمارے حضرات نقشبند جو ہیں وہ بہت زیادہ ذکر قلبی پر توجہ دیتے ہیں اور مجالس ذکر کی تاکید کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اگلی نشست کے اندر ہم ذکر کی فضیلت پر، ذکر کی برکات پر انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک شبہ، ایک ایسا گمان جو عامت الناس کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کا ازالہ کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ضروری ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مجالس ذکر یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، اس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے، بالکل ہرگز آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں ناظرین اکرام کہ یہ بدعت ہے۔ تو بدعت کتنی چیزیں اور بدعت نہیں نظر آتی۔ کون سا ایسی جماعت ہے، کون سا ایسا مسلک ہے، کون سا ایسا گروہ ہے کہ جن کے اندر مدارس نہیں، پھر مدارس کے اندر کتب نہیں؟ کیا مدارس یہ بدعت نہیں؟ کیا کتب بدعت نہیں؟ کیا پھر یہ کتابیں بدعت نہیں؟ اور پھر ان کے اندر جو اسمبلیاں کروائی جاتی ہیں، کیا وہ بدعت نہیں؟ کیا جو پیریڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، کیا وہ بدعت نہیں؟ کیا ان کا طریقہ کار بدعت نہیں؟ تو فوراً آگے سے جواب دیتے ہیں یہ جی بدعت فی الدین نہیں، یہ تو بدعت للدین ہے، یہ تو دین کے لیے ہے، یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب وہ آپ ان چیزوں کو بدعت للدین کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی بدعت للدین کہہ لیں، اور ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے، ہم اس کو بدعت تو مانتے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے، مجالس ذکر۔ آئیے اس پر قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات ہیں، کتنی حدیثیں ہیں اس پر۔ تو میں برکت کے لیے ایک قرآن پاک کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ قرآن پاک کی آیتیں اور یہ احادیث مبارکہ سننے کے بعد کوئی بھی میرا بھائی اس کو بدعت نہ کہے، اس کو سنت کہے۔ یہ مجالس ذکر عین قرآن اور عین حدیث کے مطابق ہے۔ یہ سورہ الکہف کی اس کی یہ آیت نمبر ہے 28۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ اپنی جان کو ان سے مانوس رکھیں، ان کے اندر بٹھائی رکھیں، ان لوگوں کے اندر یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام۔ یعنی یہاں پر تو حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بندے کو حکم دے رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ اگر تیرا من نہیں بھاتا، یہی ایک قلب کی بیماری ہوتی ہے، جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ کا ذکر پسند نہیں آتا، پھر اس کو تلاوت قرآن اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو مسجد اچھی نہیں لگتی، بازاروں کی طرف دوڑتا ہے، چوک و چوراہوں کی طرف دوڑتا ہے، پھر یہ مجلس ذکر اس کو اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو بلیڈ اور چوک چوراہوں پر، وہاں پر وہ دنیا کی مجالس اور شراب خانے اور آوارہ قسم کے اوباش لڑکوں کی آپس سوسائٹیاں اچھی لگتی ہیں اس کو، جب دل بیمار ہوتا ہے۔ تو جب دل کی اصلاح چاہتے ہو، اس دل کی درستگی چاہتے ہو، تو رب ذوالجلال فرماتا اگر تیرا من نہیں بھی بھاتا، تیری طبیعت نہیں بھی کہتی، تیرا نفس نہیں بھی گوارا کرتا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے اس پر صبر کر، اس کو بٹھا ان لوگوں کے اندر۔ کن کے اندر؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ جو اللہ کا ذکر صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کو یاد کرنے والے، ان لوگوں میں جا کر بیٹھ، ان کو بٹھا، اپنے دل کو ان کے اندر بٹھا، تاکہ ان کی بالیدگی اور درستگی ہو۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ یہ ناس ہے اس بات پر کہ مجالس ذکر یہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ یہاں پر جہاں پر چند صوفیاء اہل ذکر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اپنے دل پر اس میں اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں،
اللہ 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 کر رہے ہوں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوں، الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوں، تو قرآن کہتا تو بھی ان میں جا کر بیٹھ۔ وہ لوگ ہیں، رب پھر ان کی صفت بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ تو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے تو آنکھیں بھی نہ پھیر ایسے فقراء سے، ایسے ذاکرین سے۔ اور یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ مجالس ذکر کے بارے میں، ذکر والوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت مبارکہ نص ہے۔ اب اس پر حدیثیں ہیں، ایک لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت ہے، وہ آسمان سے نیچے اترتی ہے، پھر وہ گلی محلوں کے اندر پھرتی رہتی ہے، پھر ان کی ٹولیاں بن جاتی ہیں فرشتوں کی، کچھ فرشتے اس گلی میں، کچھ فرشتے اس گلی میں، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، اور وہ تلاش کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے فرشتوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تم بھی آؤ، ہم جس کی تلاش میں تھے وہ چیز ہمیں مل گئی۔ وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، بلکہ اپنے پروں سے اس مجلس کو، ذکر والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ پھر وہ جب بیٹھ جاتے ہیں، اللہ جب ان سے راضی ہوتا ہے، اب سنیے مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَيَقُولُ تَعَالَىٰ أَشْهَدُكُمْ، کہ اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں نے ان ذکر والوں کو بخش دیا۔ یہ جو مل کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، میں نے ان کی بخشش کر دی، میں نے ان کو معاف کر دیا، مغفرت کر دی ان کی۔ قال فیقول ملک من الملائکۃ فیہم، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فلان لیس منہم انما جاء لحاجتہ، یا اللہ یا رب العالمین، ان میں سے ایک جو فلاں بندہ ہے وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنی حاجت کے لیے آیا تھا، یا تو وہ ان کو دیکھنے آیا تھا، یا وہ اپنی مقاصد کسی اور غرض کے لیے آیا تھا۔ قال، اللہ فرماتا لہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، جو ان ذکر والوں میں آ کر بیٹھ گیا ہے وہ بھی بدبخت نہیں ہے۔ یہ ذکر والے بھی خوش بخت ہیں، جو ان میں آ کر بیٹھ گیا وہ بھی خوش بخت ہے۔ اب یہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مجالس سے ذکر کرتے تھے، بیٹھ کر اللہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرما رہے ہیں کہ جو مل کر ذکر کرتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کی بخشش کرتا ہے، وہ خوش بخت ہیں۔ جو ان میں رہ کر اگر بدبخت بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش بخت کر دیتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ الا ادلک علی ملاکی ھذا الامر الذی نصیب فیہ خیر الدنیا والآخرۃ علیک بمجالس اہل الذکر، میں تمہیں ایسے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو دنیا اور آخرت میں تم بھلائی اور سمیٹ لو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، بمجالس اہل ذکر، وہ ذکر والوں کی مجلسیں ہیں، وہ حلقہ ذکر ہیں۔ آپ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان میں جا کر بیٹھو گے تو گویا تم دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لو گے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آئیے اب میں ایک اور حدیث مبارکہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے، امام مسلم نے، ترمذی نے، نسائی نے اور صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے پاس تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو بیٹھے ہوئے ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ کی حمد بیان کی اور کہا کہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس دولت سے نوازا۔ تو خدا کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا میں تمہارے پاس صرف اسی وجہ سے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت جل و علا، اب حضور کے فرمان سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ أَتَانِي جبریل، مجھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، مجھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خبر دی، اور کیا خبر دی؟ أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر اس بات پر فخر کر رہا تھا کہ فرشتوں دیکھو وہ بندے بیٹھ کر میری محبت میں، میرے ذکر میں مشغول ہیں۔
अब ये हदीस मुबारका भी मजलिस ज़िक्र पर दलालत करती है। चंद लोग बैठकर अल्लाह की हम्द कर रहे थे, और दूसरा उसमें वाज़ेह तौर पर लफ्ज़ ज़िक्र का है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, उनकी अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद उनकी तहसीन की और उनको बिशारत दी कि जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं। फिर जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसकी वसीयत करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना, कि जब तुम जन्नत के बागों के करीब से गुजरो तो फरताऊ, तुम वहां से कुछ खाओ, वहां से कुछ चर लो। तो साहिबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला वमा रियाजुल जन्ना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रियाजुल जन्ना क्या है? तो ये जन्नत के टुकड़े कौन से हैं? काला, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिलाकुल ज़िक्र, ज़िक्र के हल्के, ये जन्नत के बाग हैं, ये जन्नत के टुकड़े हैं, ये जन्नत के हिस्से हैं। अब यहाँ पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मजलिस से ज़िक्र की बात की, तो लिहाजा ये हदीसें और कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात मैंने जो आपके सामने रखी हैं, तो इन अहदीस से, कुरान पाक की सायत से हमें पता ये चला कि मजलिस से ज़िक्र ये सुन्नत है, ये बिदअत नहीं है, ये ऐन कुरान है, ये ऐन हदीस है। अब फिर आइए उस बात की तरफ। तो लिहाजा हमें चाहिए कि वो लोग जो दिल की रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो गए, वो मजालिस से ज़िक्र इख्तियार करें, और जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र बैठकर अहलुल्लाह, अहल ज़िक्र, फ़ुक़ारा, अहल तसव्वुफ़, सूफिया जहाँ पर बैठकर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हों, तो वहाँ पर आप भी उसमें ज़िक्र की मजलिस में शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला तस्फ़िया क़ल्ब तो होगा ही होगा, और इंशाअल्लाह साथ तज़किया नफ्स भी होगा। तो ये मजलिस से ज़िक्र एक तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब के लिए बेहतरीन नुस्खा है। जानिस से ज़िक्र को अपनाएं। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।